اللہ اکبر، 80 سال کی عمر ہے، موسیٰ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا گویہ ہے، گانا گانے والا۔ اللہ کی طرف خدا کے بندوں کو متوجہ، دیکھو اللہ کیسے اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ آج کہتے ہیں ساڑھی پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، کیا مسئلے بن گئے۔ سنتا تو ہر ایک کی ہے، کسی کو ٹکڑوں میں خوش دیکھتا ہے، کسی کو کوٹھیوں میں خوش دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس کوٹھی سے وہ مٹی کی جھونپڑی بہتر ہے کہ جو حلال کے پیسوں سے بنائی گئی، اور وہ کوٹھی جو حرام کے پیسوں سے بنی، اس کوٹھی پر صبح و شام خدا کی لعنت آتی ہے، اس جھونپڑی پر خدا کی رحمت آتی ہے۔ اس مرغی سے وہ چٹنی اور روٹی بہتر جو حلال کے پیسوں سے ہو، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے۔ 80 سال کی عمر جناب موسیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گانے والے کی جب آواز پھٹ گئی، بولتے ہوئے سانس برابر نہ ہوا، اپنا گٹار، اپنا وہ ساز کا سامان اٹھایا، جنت البقیع میں چلا گیا اور جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں باتیں کر کے رونے لگا۔ کس کو سنا رہا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے؟ کس کو سنا رہا ہے جو اندھیروں میں اور غاروں میں بھی سن لیتا ہے؟ کس کو سنا رہا ہے اس ذات کو کہ پوری دنیا کی سرزمین پر ایک درخت سے پتا بھی گر جائے، وہ ذات اس پتے کو دیکھتی بھی ہے، اس کی آہٹ کو سنتی بھی ہے۔ میرے بھائی، اب دلی دل میں باتیں ہو رہی ہیں۔ الہ العالمین گانے کی آواز سریلی تھی، انداز بہتر تھا، میری آواز کے اندر بڑا ترنم اور سر ہوا کرتا تھا، لوگ میرے پر فدا ہوا کرتے تھے۔ اب الہ العالمین وقت ایسا آ گیا کہ میری آواز پر مجھے ایک وقت کی روٹی دینے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ آج مجھے احساس ہوا اسے کیوں نہ پکاروں جو آوازوں کا محتاج نہیں، عبادتوں کا محتاج نہیں، صحتوں کا محتاج نہیں، مالوں کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر، آج میرے دل میں احساس ہوا آج میں اسے کیوں نہ پکاروں جس کو زمین پر رہ کے ایک مرتبہ پکارو وہ 70 مرتبہ پکار کا جواب دے دیتا ہے۔ مسجد نبوی کی مسجد جنت البقیع کی زمین پہ چت لیٹ گیا اور آواز دے کے کہنے لگا، الہی آج میں نے انہیں سنایا جو میری آواز پہ رات دن لبیک کہا کرتے تھے، لیکن حالت اب یہ ہو گئی میرا سنانا مجھے ایک روٹی دلوا نہ سکا۔ آج میں تجھے پکارتا ہوں، ساری زندگی تجھے نہ پکارا، آج میں تجھے پکارتا ہوں، الہی مجھے معاف کر دے اور میری اگلی زندگی کا انتظام کر دے۔ ابھی احزاری کر رہا تھا، جنت البقیع میں بیٹھا رو رہا تھا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پروردگار عالم نے فرمایا، اے عمر جلدی کر، میرا بندہ میرا دوست مجھے پکار رہا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اسے بھوک لگی، جا اس کے کھانے کا انتظام کر کے آ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، الہ العالمین خواب میں بتلا رہے ہیں کہ میرا بندہ، اللہ کی قسم عمر اس حالت میں اٹھے، جوتا پہننا بھول گئے، سر پہ پگڑی باندھنا بھول گئے، ننگے پاؤں جنت البقیع کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ساری جنت البقیع کے میدان کو دیکھا، کہیں نظر نہ آیا، جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا، اللہ اکبر، لیٹا ہوا آزاری کر رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں۔ اچانک روتے ہوئے جناب عمر کی طرف نظر پڑ گئی، ننگے پیر اور ننگے سر آ رہے۔ حضرت عمر کے جلال اور ڈر کے خوف سے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، بھاگ نہیں، اللہ نے مجھے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے، بھاگ نہیں، مجھ سے ڈرنا، میں خود نہیں آیا، کسی کے بلاوے پر آیا ہوں۔ حضرت عمر کو دور سے کھڑا ہو کے اشارہ کرنے لگا، عمر کس نے بھیجا؟ فرمایا جسے جھاڑیوں کے پیچھے ساری مخلوق سے چھپ چھپ کے پکار رہا تھا، آج اسی کے پکار پر، آج اس کو پکارنے پر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عمر کو اپنی خادمیت میں دیکھا، خدمت کے لیے آتے دیکھا، فوراً گھٹنے ٹیک کے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے، اے
اللہ میں کتنا بد نصیب ہی، 80 سال سے جنہیں پکارا آج میری مدد کے لیے ایک روٹی لے کے نہ آئے، اور 80 سال تک جسے یاد نہ کیا آج میں نے اپنی ضرورت کے وقت یاد کر لیا، آج مسلمانوں کے خلیفہ کو خادم بنا کے میرے پاس بھیج دیا۔ اللہ اکبر، یہ کہتا ہوا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، گڑ گڑا کے رویا، دھڑام سے سجدے میں گیا، جان نکل گئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے 80 سال تک گانا گانے والا آخری سانسوں میں توبہ کر کے جا رہا ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ صحابی جس کے کہنے پر اللہ جل شانہ زمین پہ بولنے پر خدا قرآن اتار دیتا ہے، اس کی زبان پر اللہ قرآن کی آیتیں اتار دیتا ہے۔ آج وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے جب بوڑھے کے گانا گانے پر اور اس کے پھر توبہ کرنے پر آج دیکھو اللہ جل شانہ کے حکم سے جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے۔ يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك